بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے نبوت اور معجزہ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت شروع فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام وقتاً فوقتاً تشریف لا کر انسان کی رہنمائی فرماتے رہے، اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات سے، ان کے کمالات سے متاثر ہونے والے صراط مستقیم پر گامزن ہوتے رہے، اور ان سے سرکشی کرنے والے، ان کو فقط اپنے جیسا بشر سمجھنے والے، کفر اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ ظاہر ہے چلنے پھرنے کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے اور شکل و صورت کے لحاظ سے اپنی جیسا دیکھ کر ان کو دھوکہ ہونا ہی تھا، مگر رب العالمین نے انسان کی اس غلط فہمی کو دور فرمانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مخصوص قوتوں سے اور مخصوص طاقتوں سے نوازا۔ ان مخصوص طاقتوں کو اور ان مخصوص قوتوں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اس کو آیت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی معجزہ اس کا معنی ہے نشانی۔ معجزہ نبوت کی صداقت کی وہ عظیم نشانی ہے جس سے یہ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام دوسرے انسانوں کے ساتھ شکل و صورت میں مشابہ ہونے کے باوجود مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بہت ہی بلند و بالا ہے، اور پھر سابقہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، مجموعی طور پر ان کو جتنے معجزات عطا کیے گئے اس سے کہیں بڑھ کر آقا نامدار سرور کائنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے گئے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ معجزات لے کر تشریف لائے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجزات لے کر ہی نہیں بلکہ سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں، جس پہ قرآن مجید برہان رشید کی آیا مبارکہ دلیل ہے کہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل فرمایا۔ ناظرین، جتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ رب کی توحید کی دلیل بنتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہمارے آقا تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں، وہ کتنی بڑی رب کی توحید کی دلیل ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ رب کی توحید کا عرفان کا سب سے بڑا ذریعہ نبوت اور اس کے کمالات ہوتے ہیں، اور جو شخص، جو مسلمان نبوت کے کمالات اور اس کے معجزات کو پر یقین رکھتا ہے، گویا کہ وہ رب کی طاقتوں کو، رب کی صداقتوں کو، رب کی قوتوں کو صدقے دل سے وہ تسلیم کر لیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رب کی توحید کا عرفان نہ فلسفیانہ انداز سے ہو سکتا ہے، نہ سائنسی مشاہدات سے ہو سکتا ہے، بلکہ رب کی توحید کے عرفان کا سب سے بڑا ذریعہ نبوت اور اس کے کمالات ہیں۔ اور یہ بات ایک چمکتی ہوئی حقیقت ہے کہ رب کا قرب
کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے۔ جس شخص کو جتنا اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہو جاتا ہے وہ اتنا ہی رب کا مقرب بن جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ وضحا کا دیدار کیا ہے، بعد میں آنے والا کوئی بھی مسلمان ان کے مرتبے کے کروڑ میں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ جو بندے کو مرتبہ اور رب کا قرب اللہ کے نبی کے چہرہ وضحا کے دیدار سے ملتا ہے، وہ زہد و تقوی سے بھی میسر نہیں آ سکتا اور عبادت اور ریاضت سے بھی میسر نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ رب کی توحید کے عرفان کے لیے سب سے بڑا ذریعہ نبوت ہے، اور نبوت کے عرفان کا سب سے بڑا ذریعہ اس کے کمالات اور اس کے معجزات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت اور اس کے معجزات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔